اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا اپنے غریب خانہ میں، دروازے پر نوک ہوئی تو میں باہر گیا، بچے بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے تھے کچھ۔ ایک ان میں بچہ یہ تھا جس نے ایک مخصوص لباس پہنا ہوا تھا، اور میں جب دروازے پر گیا تو بچے باہر کھڑے تھے، جاننے والے تھے میرے، پڑھتے بھی ہیں میرے پاس، اور وہ آئے تو میں نے دروازہ کھولا تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو بچوں نے، جس بچے نے مخصوص لباس پہنا ہوا تھا اس کے بارے میں بتلایا گیا امام حسین کا فقیر ہے۔ میں نے کہا بچہ فقیر ہے تو پھر دروازے وہ کہہ کے جا کر مانگ رہا ہے۔ میں نے سنا بچوں سے، تو میں نے ان بچوں کو تو کہہ دیا کہ بیٹا آپ گھر جاؤ۔ بچوں کو تو جیسے آپ لگائیں گے، جس طرح لگائیں گے، جس فیلڈ میں لے کے جائیں گے، ظاہر بچے ہیں اور والدین کا کہنا چھوٹی عمر کے اندر تو بچے بالکل ہی مانتے ہیں۔ تو اس صورت کے اندر تو جا بجا دروازے پر جا کر مانگ رہے تھے، تو میں نے بچوں کو کہا بیٹا آپ سیدھے گھر چلے جاؤ، والد صاحب کو میرے پاس بھیجو یا کہو اسے مجھے فون کرے، ابھی ملا نہیں ہے، یا تو میں خود ان سے انشاءاللہ ملاقات کر لوں گا۔ میں جانتا ہوں آپ بتانے بھی مقصود نہیں ہیں۔ تو امام حسین کا فقیر بنا کر دروازے منگوانا، اب یہ دیکھیں کہ وہ تو ایسی ہستیاں تھیں، وہ تو ایسی شخصیات تھیں کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی دوسرے لوگوں کو دیا۔ ان کا فقیر بننا ٹھیک، پھر ان کا فقیر بن کر در پہ جا کر مانگنا یہ قطعاً غیر مناسب اور جائز نہیں، بلکہ کیا ہے جی، حرام ہے، اور ان کے لیے بھی مناسب نہیں ہے جو اس طریقے سے بچوں کو لگاتی ہیں، یہ حرام ہے۔ وہ گھرانہ ایسا تھا، ان کے جود و سخاوت کے واقعات سے تاریخ بڑی پڑی ہے، اور احادیث نبوی، احادیث کی کتابیں وہ بھی بھری پڑی ہیں۔ سیدہ کائنات سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کل بھی میں نے عرض کی تھی کہ آقا کریم کی بارگاہ میں بنو سلیم سے ایک شخص آتا ہے، تذکار صحابیات کے اندر ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے دست اقدس پر بیعت کر کے کلمہ اسلام اس کو پڑھتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ تو کیا حالت ہے، مالی حالت کیسے؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ قبیلے کے اندر 3000 افراد ہیں اور سب سے غریب میں ہوں۔ آقا نے فرمایا کون اس کی مدد فرمائے گا، کون کرے گا؟ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، یا رسول اللہ میں اونٹنی اس کو دیتا ہوں، میرے ساتھ چلے، اس کو سواری دے دیتا ہوں۔ سر اس کا ننگا تھا، کپڑا نہیں تھا سر پہ۔ آقا کریم علیہ السلام نے پھر فرمایا کون ہے جو اس کا سر ڈھانپے گا؟ تو وہ حسنین کریمین کے والد گرامی جن کے نام پر ہم فقیر بنا رہے ہیں، ان کے والد گرامی مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ عمامہ شریف ہے، میں اس کے سر پر دیتا ہوں، میں اس کو دیتا ہوں۔ آقا کریم سواری کا بندوبست بھی ہو گیا، عمامہ شریف بھی مل گیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلمان اس کو لے جاؤ اور جا کر اسے کھانے کا بندوبست کرو، کھانا کھلاؤ اس کو۔ سلمان فارسی اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں اس شخص کا، اور دروازے پر جاتے ہیں، ایک دروازے پر نوک دیتے ہیں، بجاتے ہیں، اور دروازے سے آتا ہے صحابی باہر، ان سے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اس وقت کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح کرتے کرتے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر آتی ہیں، نوک ہوتی ہے، دروازہ کھلتا ہے اور عرض کی جاتی ہے کہ یہ مہمان ہے اور اسے نبی علیہ السلام نے بھیجا ہے، اس نے کھانا کھانا ہے تو کھانے کے لیے عرض ہے۔ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ٹھہرو، کھانے کا بندوبست کرتی ہیں۔ سلمان فارسی عرض کرتی ہیں بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں کیا ہے؟ پتہ کیا فرماتی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں کھانے میں کیا بتاؤں، 3 دن ہو گئے حسنین کریمین نے کھانا نہیں کھایا، 3 دن سے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، لیکن اس کو کھلائیں گے، اس کو کیا کریں گے؟ ہم کھلائیں گے۔ سلمان فارسی بھی حیران، بھئی گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، ایسا گھرانہ ہم ان کے فقیر بنے، ان کا منگتا بنے، اس میں حرج نہیں ہے۔ صرف فقیر ہی نہ بنے، پھر عاشق بھی بنے ان کے، ان کے محب بھی بنے، ان کی سیرت پر بھی چلیں، اس پر بھی عمل کیا جائے، جیسے انہوں نے زندگی بسر کی ویسے بسر کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں حسنین کریمین کی والدہ محترمہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اگرچہ گھر میں کچھ نہیں ہے ہم اس کو کھلائیں گے۔ سلمان فارسی سوچ میں پڑے کہ اس کو کیسے کھلایا جائے گا۔ بہرحال آپ اندر تشریف لے گئے، چادر مبارک لے کر آئے، چادر تطہیر جس کی تعریفیں، جس کو قرآن کے اندر شان بیان ہوئی، سلمان فارسی کے ہاتھ میں دی، اسے تھمائی اور فرمانے لگی یہ ساتھی یہودی ہے، شمعون یہودی، اس کے پاس چلے جاؤ
اور اسے جا کر کہو یہ چادر رکھ لے اور ہمیں کچھ کھانا دے دے، اناج دے دے، کھجور دے دے، کچھ ہو سکے شہد دے دے تاکہ ہم مہمان رسول کو کھانا کھلا دیں۔ سلمان فارسی نے توقف کیا، لیکن حکم تھا، چلے گئے، شمعون یہودی کے پاس پہنچے، دروازہ نوک کیا، دروازہ کھلا، وہ باہر آیا، اس کو چادر تھمائی، بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے تامی، خوشبوئیں آ رہی ہیں چادر سے، خوشبو معطر ہے، اٹھاتے ہی وہ حیران ہو گیا، یار کس کی یہ چادر ہے؟ کہنے لگا بنت رسول، یہ عام چادر نہیں ہے، بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے جی، یہ چادر مبارک ہے، کیسے آنا ہوا، کس کے لیے؟ تو یہ واقعہ، یہ ماجرا ہے، وہ بھی پریشان ہوا، حیران رہ گیا، کہنا میں نے بھی تورات میں پڑھا ہے، بلکہ آج ہی پڑھا ہے۔ کیا پڑھا ہے؟ کہ وہ رسول جو تاجدار انبیاء ہوگا، آخری نبی بن کر آئے گا، اس کے گھر والوں کی عظمت اور شان یہ ہوگی، اگرچہ خود بھوکے ہوں گے لیکن گھر پہ جو بھی آئے گا نا اسے کھلا کر ہی بھیجا کریں گے، اس کا پیٹ سیر ہوگا اور پھر وہ جایا کرے گا۔ کہنے لگا یہ چادر بھی لے جاؤ، اور ٹھہرو، گھر گیا، ساری چیزیں لے کر آیا، جو بھی لے کر آیا، آٹا بھی لے کر آیا، شہد بھی لے کر آیا، کھجورے بھی لے کر آیا، ساری چیزیں حضرت سلمان فارسی کو تھمانے کے بعد کہنے لگا کہ جا کر بنت رسول سے عرض کر دینا، وہ لے گی تو نہیں اس طریقے سے، لیکن انہیں کہنا اب میرے نظریات بدل گئے، میرے خیالات بدل گئے، میرا دین بدل گیا، یہ سب کچھ رکھیں، یہ سب کچھ میں نے آپ کو دیا، اور میں کلمہ پڑھ کے آپ کے بابا کا امتی بن گیا ہوں، میں غلام بن گیا ہوں۔ یہ تو ان کے گھرانے کے بھائی، یہ سخی گھرانہ تھا۔ شہزادہ حسین کے پاس، امام علی مقام کے پاس ایک شخص آتا ہے، 1 دینار مانگتا ہے، یہ بھی میں نے عرض کیا، 1 دینار مانگا اس نے، 1 دے دیجیے۔ آپ نے کہا بیٹھ، ابھی نہیں ہے، ہو جائے گا بندوبست۔ اتنے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے نا 5 تھیلیوں کے اندر نا 5 تھیلیوں کے اندر 1-1 ہزار کر کے 5000 آئے آپ کے پاس۔ آپ نے فرمایا کہاں ہے وہ؟ بیٹھا ہوا ہے۔ 5 تھیلیاں اٹھا کے اس کے حوالے کر دیں، مانگا 1 دینار اور 5000۔ ہم اس کے منگتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، ان کے فقیر ہے، جب ان کے منگ جاتے ہیں پھر معاشرے سے کوئی غرض نہیں رہتی، معاشرے سے کوئی لنک مانگنے کے لحاظ سے نہیں رہتا۔ اس کو بلوایا، یہ لو 5 تھیلیاں 5000 دینار دے کر فرمانے لگے یہ لے جا، لیکن ہمیں معاف کر دینا، تجھے شام تک انتظار کروانا پڑا، خود ہی بھیک دیں، خود ہی کہیں منگتوں کا بھلا ہو جائے۔ اس کے منگتے ہو کے پھر در وہ بچہ تھا، اس کا کوئی قصور نہیں۔ پھر میں کہتا ہوں پھر قصور کس کا نکلتا ہے، کس پر بات جاتی ہے؟ تو پھر بڑوں پر بات جاتی ہے۔ تو آیا اس طریقے سے بنانا کیا جائز ہے؟ یہ سماعت فرما لیں۔ اب ہم جاتے ہیں مسئلے کی طرف۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا اس طریقے سے بنانا، بھیک مانگنا بالکل حرام ہے۔ اچھا، بھکاری نا 3 طرح کے ہوتی ہیں۔ ایک وہ بھکاری ہے، آپ نے لکھا اعلیٰ حضرت نے، کہ مالدار ہے لیکن مانگنے کی عادت ہے مالدار ہے، اس کے پاس مانگنے کی عادت ہے، اس کا سوال کرنا بھی حرام اور اس کو دینا بھی کیا ہے جی، حرام۔ ایک وہ ہے جو مالدار نہیں ہے، فقیر ہے۔ فقیر وہ یعنی کہ نصاب کے مطابق اس کے پاس نہیں ہے، اس سے کم ہے، جو زکوٰۃ کا نصاب بنتا ہے اس کے مطابق نہیں، اس سے کم ہے، لیکن اس کا گزر بسر ہو رہا ہے۔ ایسے بندے کے لیے بھی سوال کرنا کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں حرام۔ فتاوی رضویہ جلد 10 صفحہ نمبر 253 پر آپ فرماتے ہیں ایسے بندے کے لیے بھی سوال کرنا کیا ہے جی، حرام۔ ایک بندہ وہ ہے جو صاحب نصاب بھی ہے اور ساتھ میں تندرست بھی ہے، جو دوسری قسم تھی، صاحب نصاب بھی ہے، تندرست بھی ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، فقیر ہے، تندرست بھی ہے، ایسے کے لیے سوال کرنا کیا جائز نہیں ہے اور اس کو دینا بھی جائز نہیں ہے، تاکہ یہ خود تندرست ہے، جا کر کمائے۔ اور آپ فرماتے ہیں نمبر 3 پر آپ فرماتے ہیں، تیسرے وہ عاجز ہیں، ناتواں ہیں، نہ مار رکھتے ہیں، نہ کمانے کی قدرت رکھتے ہیں، یا جتنے کی حاجت ہے اتنا کمانے پر بھی قادر نہیں ہے، تو ایسے بندے کے لیے سوال اتنا کرنا کہ کیا ہے، بس ایک وقت کا کھا لے، اتنا جائز ہے، دوسرے کے لیے سوال کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، تو مانگنا بالکل جائز نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ منت کے طور پر ہوتا ہے، بھی منت مانی ہوئی ہے، اس کو پورا کرنا ہے، تو منت کے حوالے سے یہ بھی سماعت فرما لیں۔ منت کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ارشاد ہے، سنن نسائی کے اندر کتاب الایمان والنذور کے اندر ہے، صفحہ نمبر 148 جلد نمبر 2 کے اندر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، لا نظر فی معصیتین، کہ گناہ کے اندر منت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ کسی نے گناہ کی منت مان لی تو اس کو یہ جائز نہیں ہے کہ اب وہ منت کو پورا کرے،
واجب نہیں، بلکہ اس کو نہ پورا کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ پورا نہیں کرے گا یہ اس کے حق کے اندر کیا ہے؟ بہتر ہے۔ پورا کرے گا تو اس کے لیے وبال جان ہے۔ دوسرے مقام پر ایک دوسری حدیث ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من نظر ان یعطی اللہ فلیطعہ ومن نظر ان یعصیہ فلا یعصیہ، کہ جس بندے نے ایسی کو منت مان لی جس میں رب کی نافرمانی ہو رہی ہے تو اس کو پورا نہ کیا جائے، اس کو پورا، ہاں کوئی ایسی منت ہے جس میں اللہ کی فرما برداری ہے، نوافل کی منت مان لی، روزے کی منت مان لی، یا کسی ایسی چیز کی منت مانی جو فی نفس ہی جائز ہے عذر شرع، تو فرمایا اس کو پورا کیا جائے، دوسرے کو پورا نہ کیا جائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فقیر بنا کر پھر دروازے سے ان بچوں کو منگوانا بالکل بھی جائز اور مناسب نہیں ہے، اور یہ شرط اس کو بالکل بھی جائز قرار نہیں دیتی، بلکہ یہ حرام فعل ہے، اور دینا بھی اس پر کیا ہے جی؟ ممنوع ہے، اس لیے کہ جیسے کہ در مختار کے اندر ہے لِأَنَّهُ اِعَانَةَ عَلَى الْمَعْصِيَّةِ، اس بندے کو دینا، ایسے بندے کو جو لینے کے قابل نہیں ہے، اس کی گناہ پر اعانت کرنا ہے، تو یہ بھی عذر شرع جائز نہیں ہے۔ تو ایسے بچوں کو نہ بنایا جائے، نہ ہی ان کو کیا دی جائے جی؟ ترغیب دی جائے۔